ناظرین، وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے شو میں تشریف لا رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات ہار یا جیت کی ہرگز نہیں ہوتی. بات تو یہ ہوتی ہے جنید کہ دیکھو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ووٹوں کی وجہ سے ہار گئے ہیں، بالکل جھوٹ، بے بنیاد، بلکہ ایبسولوٹلی ربش. وہ کیا ہے؟ وہاں پر بیٹھے ہیں، تشریف رکھیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں معافی چاہتا ہوں، ادھر بیٹھنا ہے ہم نے. آپ خیریت سے؟ جی کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. کوئی پریشانی نہیں. پریشانی کس بات کی بھائی؟ ایک سیٹ جیتنے پہ انہوں نے اتنا واویلا کر دیا، تو جو ہم سینکڑوں اور سیٹیں جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. جنید بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ کرنے والی ہے. آپ کا حال چال کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ارے آپ نزدیک سے تو زیادہ چٹو لگتے ہیں. میرا خیال ہے وہاں بیٹھ کے بات کرنے زیادہ مؤثر بات ہے. بیٹھے جا رہے تھے، اصل میں راستے میں انہوں نے روک لیا. تو بات یہ ہے کہ یہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، پیسے کے زور پہ جیتے ہیں یہ لوگ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا پیسہ ہمارے پاس نہیں؟ کیا ہم جمہوری عمل سے ہٹ کے اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے تھے؟ مگر ہم نے نہیں کی. ہم جمہوری لوگ ہیں. پی ٹی آئی جمہوریت پہ یقین رکھتی. ہم نے پیسہ نہیں بہایا، بلکہ ایک پائی تک نہیں لگائی. ورنہ پیسہ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ارے ریل پیل ہے پیسے کی. ابھی ملتان سے لاہور تک کتنے پیسے لگتے ہیں بلا موٹر وے پہ؟ 650 روپیہ. پوچھئے ملتان والوں سے، خود اپنی جیب سے دیتے ہیں. کبھی وہاں انکار نہیں کیا، شور نہیں مچایا. نقد 650 پکڑاتے ہیں ان کو. لیکن شاہ جی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، سینٹ کے لیے جو ووٹ بکے ہیں وہ 8-8 10-10 کروڑ روپے میں بکے ہیں. آپ 650 کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں وہ تو کروڑوں کی بات بھی اگر کرنی ہو تو آپ اگلے شو میں بلا لیجئے جہانگیر ترین صاحب کو. اور بہت سے لوگ ہیں پیسوں کی ریل پیل ہے جن کے ہاں، مگر ہم جمہوریت کو اور پیسے کو الگ الگ رکھنا چاہتے ہیں. آپ یقین مانیں گے جب میں اسمبلی کے اجلاس میں جاتا ہوں تو اپنا بٹوا گاڑی میں رکھ کے جاتا ہوں، چونکہ ہم پیسے کو اور جمہوریت کو الگ رکھنا چاہتے ہیں. ہم پیسے کو اور جمہوریت کو مدغم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. مگر یہ پاکستان کی جمہوریت کا سیاہ ترین دن، جس دن پیسہ جیت گیا اور جمہوریت ہار گئی، اس وقت میری آنکھیں نم ہیں. اس لیے کہ ووٹ کم ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ جمہوریت کے زیر و بم ہے، جبکہ جمہوریت کے علم بردار ہم ہیں. یاد رکھو جنید، جب تک اس ملک کی حکمرانی پہ جمہوریت کا راج نہیں ہوگا یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. شاہ جی مختصر یہ ہے کہ آپ الیکشن ہار گئے. بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل بات کیا ہوئی. اصل بات یہ ہوئی کہ جو ہمارے ووٹ تھے، جو ہمارے ووٹ تھے وہ ہم ہی کو ملنے چاہیے تھا. یہ بات ٹھیک شاہ جی معاف کرنا، تو لگتا ہے ٹاپے دے پہ آگے مظفر گڑھ جا رہے ہو. معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. اصل میں ہم ہار کا سن کے جذباتی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہار جھوٹ ہے. تھوڑا سا پانی پی لیں، یہ غصہ آپ کی پرسنالٹی کے لیے ٹھیک نہیں شاہ جی. ابے او 2 بوند پانی میں تیرنے والے انسان، تمہیں کیا معلوم کہ ملک کی محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا کربناک دن ہے. جمہوریت کے علم برداروں نے بدمست ہاتھی کی طرح جمہوریت کو رون ڈالا، بلکہ مد ڈالا، بلکہ پھیر ڈالا، بلکہ تار تار کر ڈالا، بلکہ تار کیا منی آرڈر کر ڈالا، بلکہ لیرو لیر کر ڈالا. اسی لیر کے حوالے سے شاعر نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا، میں لیر کرائیاں لیر کا میرا تن من لیرو لیر. شاہ جی اسلام آباد کی نشست ہارنے نے آپ پر خاصا نفسیاتی اثر ڈالا، ورنہ میں نے آپ جیسی شستہ اردو بولنے والے بندے کے منہ سے
फेना, मिद देना, लीरोली, ये कभी नहीं सुना। बिल्कुल सही। जुनैद, महज मैं ही नहीं, इस वक्त पूरी कौम कैफियत सख्ता में अंगुष्ठ बदलना है के बनिया की। जुनैद, जो शख्स पूरी पाकिस्तानी कौम की आंख का तारा बना हुआ था, हम हफीज शेख की बात कर रहे हैं। वो कौमी असेंबली के अंदर वोटिंग वाले दिन इस तरह फिर रहा था जैसे स्टेडियम में पाई पेड़े बेचन वाला फिर रहा हुंदा है। पेड़े से हमें याद आया, हम 4 लड्डू अपनी जेब में डाल के आए थे कौमी असेंबली में वोट डालने के दिन। 4 लड्डू क्यों? सोचा ये था कि अभी हफीज शेख की जीत अनाउंस होगी, एक लड्डू तो वजीर आजम इमरान खान के मुंह में चला जाएगा, बाकी एक को आधा आधा करके शेख रशीद साहब और हफीज शेख साहब को दे दूंगा। बाकी रह गया एक। नहीं शाह जी, 2 रह गए ने। एक मैं अपने लिए लेके आया हुआ। ये हमारे लड्डुओं के हिसाब किताब में दरफुंतनी मत छोड़ो। शहजाद खाने पीने के मामले में उसकी काउंटिंग परफेक्ट होती है। नहीं जुनैद, हमारा माल उस पे हक भी हमारा है। अच्छा, बाकी जो एक है हमने सोचा था कि उससे सारी कैबिनेट का मुंह मीठा करा देंगे, चूंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो शुगर है। शाह जी, एक लड्डू से सारे अरकान? लड्डू कोई कम नहीं होता। अगर आप उसको खोल के गिनने बैठे तो उसमें मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 हजार दाने होते हैं। वो क्या सियाने कहते हैं कि दाना दाना मिलके लड्डू बन जाए। वैसे शाह जी इधर भी ले आते लड्डू, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हमारे घर में एक जहर की शीशी है, उस पे आपका नाम लिखा हुआ है। दाने खिला दाने पे दे, लिखा- मांग रहा है तो लड्डू। लाओ इधर पेंसिल, इस पे नाम लिख के इसके मुंह में दे दो। अच्छा शाह जी, असल बात तो ये कि आपके साहबजादे ज़ैन कुरैशी जो थे वो हफीज शेख के पोलिंग एजेंट थे, बल्कि बाद में उन्होंने रिकाउंटिंग का मुतालबा भी किया था। तो क्या बना फिर? जुनैद, आपको मुबारक हो, बल्कि आप लोगों को मुबारक हो, बल्कि हम कहेंगे कि पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि उनको ज़ैन कुरैशी की सूरत में एक इंतहाई ज़ी-शऊर, मुदब्बर, मतीन, फतीन, ज़हीन, आला, अरफा, दूर अंदेश सियासतदान मिल के आए। जब तक सूरज चांद रहेगा ज़ैन कुरैशी तेरा नाम रहेगा। ये नारा आपने कोई दिल से नहीं लगाया। जिस जोश के साथ आप जिए भुट्टो कहते हैं ना, उस तरह नहीं कहा आपने। चलो जान दियो, जिस तरह भी लाया है लाया ते है सू। चलिए, आपकी सारी बातें सार आंखों पे दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप इलेक्शन तो हार गए हैं ना। फतीदगी के ऊपर मरहूम के लवाहिकीन मरहूम की तारीफें कर रहे होते हैं। ऐसा बंदा बीच में से कहता है सारी बातें ठीक हैं, मगर मेरा इसने 35,000 देना था। बंदा पूछे तू ओसले चुप कर रहो, कुलां दे बाद मंग लवी। सीधी सीधी बात है, हफीज शेख साहब हार गए बस। उन्हों दा मुंह ही हार ना लाए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਨਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੜ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। बल्कि हम आपके शो में ये बताए देते हैं कि हमें कोई घबराहट नहीं, हमें कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। हमने अल्लाह के फजल से जुर्रतमंदी की तारीख रकम कर दी है। हमारे पीटीआई की आला बल्कि आला तरीन क़यादत ने, यानी मैं और इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला हम ये जीत के दिखाएंगे। लेकिन शाह जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो वजीर आजम ने हासिल करना है ना, आपने तो नहीं हासिल करना। मगर इसका फैसला तो आला तरीन क़यादत ने किया है और आला तरीन क़यादत में
عمران خان کے ساتھ اگر شاہ محمود قریشی نہ ڈالیں تو اثر نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جیسے کمر کس میں تخ میں السی نہ ڈالیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا. اور جنید آپ کو یہ سن کے بھی خوشی ہوگی کہ جن لوگوں نے سینٹ کے الیکشن میں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, جنہوں نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے, ہم نے ان کو دبوچ لیا ہے. اور دبوچیا بھی من کے دے اتوں ہیں. انشاءاللہ ہم چند دنوں میں انہیں بے نقاب کریں گے تاکہ آئندہ پاکستان میں کوئی جمہوریت کی راہ میں رخنا نہ ڈال سکے. واہ جی واہ شاہ جی, اے رکھنا کی ہوندا ہے؟ جدو میں ڈنڈا مار کے سجایا نا تیرا ٹخنا, پھر تینوں پتہ لگے گا چند میرے مکھنا کہ کی ہوندا اے رکھنا.